نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے فاتبعونی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ یحببکم اللہ، اتباع کے صدقے بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ بس ایک ہی یہ بات ہے، اگر کوئی اس ایک بات کو جان جاتا ہے تو یہ وہ بڑی بات ہے جو اللہ پروردگار کی بات، اور اللہ فرماتا ہے میری بات ہی بڑی ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا ہونے کے ناطے کہتے ہیں یہ چھوٹا ہے، اس کی بات بھی تو چھوٹی ہی ہوگی نا۔ جو ایک بات جان گیا ہے وہ دین کی بات جان گیا ہے، اور دین کی بات ہمیشہ وہ جانتا ہے جو دین میں داخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی دین میں داخل نہیں ہوا اور وہ جو بات جانتا ہے وہ کفر اور شرک کی بات ہوتی ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے ذکر کے لیے چن لیتا ہے، اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے چن لیتا ہے۔ چنا پہلے ہوتا ہے، ظاہر کوئی بعد میں ہوتا ہے۔ انتخاب اللہ کرتا ہے، اور اللہ کا انتخاب کسی کے دین کے داخل ہونے کے عمل سے ہوتا ہے۔ اللہ نے انتخاب کیا ہو اور وہ دین میں ہی نہ داخل ہوتا ہو، میرے کہنے سے اور آپ کے کہنے سے، کیا انتخاب ہو گیا ہے؟ انتخاب تو اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح محبت میں وہ داخل ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی ہے۔ تابع داری، اگر نبی ہے اس کا عمل جو ہے وہ معصوم ہے، عمل نبی کا معصوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ خود معصوم ہے، اس لیے اس کا آپ نبی رسول کا عمل بھی معصوم ہوگا۔ ولی کا عمل محفوظ ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ پروردگار کا جو ولی ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا عمل بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اگر وہ محفوظ نہ ہو اس کا عمل کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ولی کا جو شاگرد ہوتا ہے اس کا عمل جو ہے پورے کا پورا معصوم نہیں ہوتا، پورے کا پورا محفوظ نہیں ہوتا، اس کا عمل جو ہے پورے کا پورا مفہوم ہوتا ہے۔ وہ جو بھی بیان کرتا ہے کہتا ہے میرے حضرت صاحب نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اس کے پاس مفہوم ہوتا ہے۔ وہ اپنے استاد کو سمجھتا ہے،
کہ میرا استاد کیا کہہ رہا ہے. یہ عمل کی بات بتا رہا ہوں. نبی کا عمل اس لیے معصوم ہے کہ وہ اللہ کا حکم وہی رکھتا ہے. اللہ کے ولی کا عمل اس لیے محفوظ ہے کہ وہ وحی کی تعلیم رکھتا ہے. فتابعونی تعلیم ہے. کس کی تعلیم ہے؟ جو اللہ پروردگار وحی میں حکم حلال اور حرام بھیجتا ہے. سنت اس کی تعلیم ہے. سنت کی تعلیم میں عمل صالح ہوتا ہے. اور اگر کسی نے سنت کی تعلیم میں عمل نہیں کیا وہ عمل صالح نہیں ہوتا. اس عمل سے اللہ محبت نہیں کرتا. وہ عمل مردود ہوتا ہے. وہ بڑا بدنصیب ہے جو عمل تو کرتا ہے اور عمل کی حقیقت جو ہے تعلیم حلال حرام کی جو سنت نے ہمیں دی ہوتی ہے، جو نبی رسول نے ہمیں دی ہوتی ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. اگر کسی مومن کی قبولیت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے ہاں تو وہ اس لیے قبولیت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا نبی اس سے محبت کرتا ہے. اور پتہ چلا کہ محبت میرے اور آپ سے ہے. یہ ہوتی تب ہے جب کسی کا عمل جو ہے ان کو محبوب ہو جاتا ہے. اور اگر عمل ان کا محبوب نہیں ہوتا تو محبت تو وہ کرتے ہیں لیکن عمل ہمارا اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی محبت میں داخل نہیں فرماتے. یہ جو محبت میں داخل ہو جاتا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابدی زندگی میں داخل فرماتے ہیں. یہ ہے اس کا مطلب. فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. لما یحییکم کہ اے عارضی زندگی والو وہ تمہیں ابدی زندگی دیتے ہیں. ابدی زندگی کی عطا میں کوئی عمل صالح کرنے والا ہو جاتا ہے. عمل صالح جو ہے وہ معصوم بھی ہے. عمل صالح جو ہے وہ محفوظ بھی ہے. عمل صالح جو ہے وہ مفہوم بھی ہے. عمل صالح جو ہے وہ مراد بھی ہے. عمل صالح جو ہے وہ معمول بھی ہے. عمل صالح جو ہے وہ غیر معمول نہیں ہے، وہ مردود نہیں ہے. وہ عمل صالح معمول اس لیے ہے کہ اس کا معمول ہو جاتا ہے. وہ جب بھی عمل کرتا ہے تو عمل صالح کے تحت اس نے کیا ہوتا ہے. ہوتا معمول ہے لیکن ہوتا وہ بھی عمل صالح ہے. اب جب غیر معمول ہو جاتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ غیر معمول صبح اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد جان کا جو عمل ہے وہ نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب اٹھتا ہے تو معمول کے مطابق اٹھتا ہے. اب جب اٹھا ہے تو آج غیر معمول عمل میں اٹھا ہے. آج اس میں جان نہیں رہی، مردہ ہو گیا. اور جب کسی کا عمل صالح غیر معمول ہو جائے، عمل صالح نہ رہے، سنت کی تعلیم میں نہ رہے، تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ غیر معمول عمل کہیں گے. غیر معمول عمل اس کا ہو گیا. اس لیے مومن کا ایک ہی عمل ہے. مومن کا ایک ہی عمل ہے. نبی ہو تو معصوم ہوتا ہے، ولی ہو تو محفوظ ہوتا ہے، شاگرد ہو تو مفہوم ہوتا ہے، شاگرد کا شاگرد ہو تو مراد ہوتا ہے، اور پھر شاگرد کا شاگرد آل کی آل ہو تو عمل معمول ہوتا ہے. عمل صالح کے نیچے ہی ہوتا ہے. اور جب مر جائے تو عمل غیر معمول ہو جاتا ہے. آج تو اٹھا ہی نہیں، وہ آج تو وہ جاگا ہی نہیں، آج تو وہ مرتا مر گیا ہے. ظاہری عمل غیر معمول ہو گیا ہے. اور حقیقت میں جب کوئی سنت میں عمل نہیں کرتا، سنت کی تعلیم میں عمل نہیں کرتا، تو اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ غیر معمول، مردہ ہو جاتا ہے. فرمایا سنت تمہیں زندگی دیتی ہے، لیکن زندگی کون سی؟ ابدی زندگی دیتی ہے. اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہو. اور جو سنت کی تعلیم میں عمل نہیں کرتا، نہ وہ عمل صالح ہوتا ہے،
اور نہ وہ ابدی زندگی دینے والا عمل ہوتا تو مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کو نہ چھوڑنا، ایک قرآن وحی اور ایک وحی کی تعلیم میں تمہیں دینے والا، تعلیم جو دیتا ہوں، وہ جو سنت تعلیم دیتا ہوں وہ ہے، بس یہ 2 چیزیں نہ چھوڑنا۔ ایک اللہ کا حکم ہو، جب قرآن پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو، فانصتوا الیہ، اس کی طرف دھیان رکھو۔ دھیان پتہ قرآن کا کیا ہے کہ وحی کی تعلیم میں عمل کرنا ہے، بس یہ دھیان ہے۔ قرآن پڑھا جائے یا قرآن نہ پڑھا جائے، جب اقرار اور تصدیق کر لی ہے، الا الذین آمنوا، ایمان لے آئے ہو، اب اقرار تصدیق ہو جانے کے بعد اب کفر شرک تو رہ ہی نہیں گیا، اب تو 24 گھنٹے قرآن ہے، 24 گھنٹے اللہ کا حکم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، 24 گھنٹے ہی اللہ کا ساتھ ہے۔ اب ذمہ داری اقرار تصدیق میں ہم نے اللہ کے حکم کو مان لیا ہے، اب ذمہ داری حکم کی تعلیم سنت کو مان لیا ہے۔ اب اللہ نے جو ہم پر ذمہ داری ڈالی، جو نبی رسولوں پر ذمہ داری ڈالی، جو اللہ نے اپنے ولیوں پر ذمہ داری ڈالی، وہ سارے کا سارا تو ہمیں مل گیا ہے۔ اب اللہ سے کیا پوچھنے جانا ہے؟ میں کل کی بات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ کل عاجز نے دیکھا، میں عاجز اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، یہ کوئی تھوڑی بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، قسم خدا کی ہم پینڈو لوگ ہیں، عاجز پینڈو ہے بالکل، ہم سب ایسے ہی ہیں، ایک جیسے ہی ہیں۔ ہمیں ایک ہی بات سمجھ میں لگی ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن اللہ کا حکم ہے، وہی ہے، اور حکم کی تعلیم نبی رسول نے سنت بتائی ہے کہ ان 2 کو نہ چھوڑنا، باقی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ابا جی آئے، مجھے کہنے لگے نوال مصطفیٰ کوئی قصے کہانیاں بھی سنایا کرو، لوگوں کا بڑا دل لگتا ہے۔ میں نے کہا ابا جی مجھے تو یہی آتا ہے، قرآن اور سنت، نہ میرے یار دوست قصے کہانیاں چاہتے ہیں اور نہ ان کا یار دوست یہ قصے کہانیاں سنانا چاہتا ہے۔ ہمیں تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ 2 چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک وہی حکم ہے قرآن، اور ایک حکم کی تعلیم ہے جو میں دیتا ہوں، حلال کو اختیار کر لو اور حرام سے باز آ جاؤ، اس کی میں تعلیم تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو فتویٰ لے لینا، اور اگر صحت مند ہو، کوئی تمہیں مسئلہ پیش نہیں آیا تو میں تمہارے لیے جو تعلیم دے کے گیا ہوں یہی فتویٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ 2 ہی فتوے ہوئے نا، ایک میں نے کتا رکھنا ہے گھر میں، ایک میں نے تصویر بنانی ہے، مجھے ضرورت پیش آ گئی ہے، وہ میں مفتی مولوی سے لے لوں گا کہ مجھے عذر ہے نا، مجھے تکلیف ہو گئی ہے نا، اب میں اللہ کے نبی کے پاس تو نہیں نہ جاؤں گا، وہاں تو کام مکمل ہو گیا، وہاں تو وہی حلال حرام نازل ہو کے فارغ ہو گیا، اب قیامت تک وہی رہے گا۔ اور یہ مسلمانوں کی تو بات ہے نہیں، مسلمانوں کا تو پورا دین مکمل ہو گیا، کس کا؟ جو صحت مند ہے۔ اب بیماری تو مجھے ہے، کتا تو میں نے رکھنا ہے، تکلیف تو مجھے، عمرے پہ تو میں نے جانا ہے، تصویر تو میں نے بنانی ہے، مفتی سے فتویٰ لے لو جا کے۔ اور اگر صحت مند ہو تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ حضرت عمر فاروق نے یہی فرمایا تھا نا، حضور جو آپ نے ہمیں تعلیم دے دی ہے اور جو قرآن ہمیں آپ نے دے دیا وہ ہمارے لیے کافی۔ آپ تکلیف نہ کریں، ہم صحت مند ہیں، آپ بیمار ہیں، حضور آپ بیماری میں تکلیف نہ کریں۔ اب ضرورت مجھے ہے، ضرورت آپ کو ہے، مفتی سے پوچھ لیں، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن سنت کافی ہے تمہارے لیے۔ ذمہ داری ہم پر ڈال دی گئی ہے، یہ بعد میں ڈالی گئی ہے، پہلے ہمیں قبول کیا گیا، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ میں عاجز اپنے محبوب کے ساتھ ہوں، بڑا بے تکلف، آپ بھی وہی فرما رہے ہیں کہ دین کا کام ہے، دین کا کام کرنا ہے
تو اس لیے دین کے کام میں نا تکلف نہ کیا کرو. مفہوم بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ایسے مجھ سے رہو، میرے ساتھ رہو کہ کوئی دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اس کو پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے، تاکہ لوگ انہیں آنے میں تکلیف نہ ہو. یہ تھا مطلب، آئیں تو مجھے فوراً پہچان لیں. لیکن پتہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، جیسی مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں، لیکن جیسے ہی میں حضور علیہ السلام کی طرف بات کرنے کے لیے دھیان کرتا ہوں میرے ایسے ہاتھ ہو جاتے اپنے آپ ہی. میں کہا حضور یہ تو اپنے آپ ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ایسے ہی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے ہی نبی رسول کے پاس جاؤ گے تو ہوتا اپنے آپ ہی سارا کچھ وہ آئے گا جو ان کا ادب ہے. بھلا بے ادب وہاں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ میں سنوں کہ یہ قرآن سنت کی باتیں محبوب کو پسند آ گئی ہیں. میں یہ آج چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھوں کہ حضور یہ جو سارا کچھ عطائیں قیامت تک ہو رہی ہیں آپ کی طرف سے، یہ جو فیض آپ کی طرف سے عام ہو رہا ہے، حضور یہ آپ کی طرف سے ہے سارا طریقہ اس کا. میں نے آج نے جو میرے اس وقت اللہ نے دل میں ڈالا میں نے اس طرح اظہار اس کا کر دیا. آپ نے مجھے جواب نہیں دیا بلکہ آپ اللہ سے پوچھنے لگے، آپ اللہ سے باتیں کرنے لگے. اللہ تعالیٰ یہ بات تو اب اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہ جب وہ باتیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو میں تو خوش ہو گیا کہ اللہ کو تو پہلے ہی علم ہے سارا. لیکن اللہ پاک نے سوال نبی رسول سے 2 پوچھے عاجز کے بارے میں. تو میرے دل میں یہ جو آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی علم ہے، تو آپ پوچھ رہے ہیں، پھر میرے دل میں ساتھ ہی آیا کہ اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں میں وہی مانوں گا، جو اللہ کہیں گے وہی میں مانوں گا. اللہ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے. ورنہ شیطان کی یہ بات تھی، لیکن وہاں یہ بات اس لیے نہیں تھی کہ میرے دل نے وہی بات کہی جو اللہ نے مجھے بتایا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے جو مجھے بتایا ہوا تھا. پہلی بات آپ نے فرمایا وہ کوئی اسکول کا معاملہ ہے. دوسری بات وہ کوئی سوسائٹی کا معاملہ ہے. تیسری بات اللہ پروردگار نے فرمایا سورۃ مزمل میں اس کا سارا کچھ بیان کر دیا. میں عاجز یہ ملاقات کے بعد سائیکل پہ جا رہا ہوں اور میں اتنے اشعار نبی رسول علیہ السلام کی محبت میں بناتا جا رہا ہوں، اللہ ہی جانتا مجھے کتنی خوشی ہوئی. پھر میں جب عاجز اٹھا تو میں وضو وغیرہ مطلب اٹھنے کے بعد میں جب حالت میری سنبھلی تو پھر میں نے سورۃ مزمل پڑھی. سورۃ مزمل میں یہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کم کریں کم کریں کم کریں ہیں، یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ عمل ہے. کم کریں کم کریں وہ عمل ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تہجد میں آپ بہت دیر دیر تک کھڑے ہوتے ہیں. میں جو آج سمجھا مفہوم بتا رہا ہوں، اور کم کر دیں اور کم کر دیں، کیونکہ وہ عمل ہے. عمل نے ایک دن ویسے بھی ختم ہو جانا. ہم آپ پر عنقریب ایک ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. یہ ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اس ذمہ داری میں یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے اہل ہو جائیں. محبت بڑی دولت ہے. ادب کے اہل ہو جائیں، ادب بڑی دولت ہے. حقیقت کے اہل ہو جائیں، حقیقت بڑی دولت ہے. یہ ذمہ داری ہے جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے. فرمایا فاتبعونی، جب تم میرے نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں عمل کرو گے، یہ عمل صالح ہوگا، یہ عمل قبولیت والا ہوگا. اس عمل کے صدقے میں تم سے محبت کروں گا.
اور یہ محبت جب اللہ کسی اپنے بندے سے کرتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، یہ محبت حقیقت ہے۔ یہ جب کسی کو عطا ہوتی ہے تو پتہ ایک ہی وجہ سے عطا ہوئی ہے، وہ نبی رسول کی تعلیم عمل بجا لانے سے ہوتی ہے۔ تعلیم اصل ہے، تعلیم علم جو محبت کا ہوتا ہے، تعلیم اللہ کا مشاہدہ جو اصل ہوتا ہے، تعلیم نبی رسول کا مشاہدہ اور ان کا ساتھ جو اصل ہوتا ہے، یہ ابدی زندگی کی ابتدا میں ہمیشہ ان کے ساتھ جو رہتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم نے اس حقیقت کو بلا دیا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، بلایا تو اس چیز کو ہوتا ہے جو چیز اللہ پاک نے ہمیں دی ہو اور ہم نے اسے نہ لیا ہو۔ ایک یہ بلانا ہے، ایک استاد نے ہمیں تعلیم دی ہو اور اس تعلیم کو ہم نے بلا دیا، اور یہ دوسرا بلانا ہوتا ہے۔ آج کل ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ استاد ایسے ہیں، وہ عملوں کی تعلیم تو دیتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ عمل صالح ہوتا کیسے ہے۔ عمل صالح جس کا بھی ہوا ہے صرف دو وجہ سے ہوا ہے، ایک حکم وحی کی وجہ سے اور ایک حکم کی تعلیم سنت کی وجہ سے۔ میرے اور آپ کے اڑنے سے کوئی عمل صالح نہیں ہوا، میری اور آپ کی کرامت سے کوئی عمل صالح نہیں ہوا، اور کسی نبی رسول کے معجزے سے کوئی عمل صالح نہیں ہوا۔ اگر کسی کا عمل صالح ہوا ہے تو ایک ہی عمل کی وجہ سے ہوا ہے کہ میرا اور آپ کا عمل جو ہے نبی رسول کی تعلیم سے علم والا ہو جائے، اور جب علم والا کسی کا عمل ہو جاتا ہے تو یہ علم حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا میں پروردگار کا وہ علم ہوتا ہے جو وحی کی تعلیم میں اللہ نے اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے کر ہمارا اور آپ کا معلم اور مزکی بنایا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اور جب یہ کسی کو عیدیں ملتی ہیں نا، رات ہو یا دن ہو، جینا ہو یا مرنا ہو، اس کے لیے تو عید ہی عید ہوتی ہے کہ محبوب کا ساتھ ہی تو سارا کچھ ہے۔ تو میں یہ آج آپ کو کیوں باتیں بتاتا ہوں؟ میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ قسم خدا کی سارا کچھ اگر ہے تو وہ قرآن اور سنت ہے۔ میرے اور آپ اپنے عملوں پر نہ جانا، میرا اور آپ کا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ عمل کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ عمل کی حقیقت جو ہے وہ حقیقت میں سنت ہے، اور سنت کیا؟ نبی رسول کی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم حلال حرام بتا دیا گیا ہے۔ اگر میں صحت مند ہوں تو ان کا جو حلال حرام میرے لیے کافی ہے، اور اگر مجھے کوئی مادی دنیا کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو میں عبادت تو ویسے ہی کروں گا جیسے تعلیم ہے، لیکن عبادت میں جو سہولت مجھے مفتی دے گا، عبادت میں وہ سہولت میں لے سکتا ہوں۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں جو حرام بتا دیا گیا ہے، قیامت تک وہی حرام رہے گا۔ اور اگر کوئی ایسی مادی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا، تو لقمہ اتنا کہ مفتی صاحب میرے لیے حلال کر دے گا، اتنی حرام چیز میرے لیے جائز کر دے گا، جس سے میری دنیا کی زندگی میں دنیا کا مال اور میری جان بچ سکے۔ اور اگر کوئی کہے جی ایمان بچانے کے لیے عبادت جو ہے حرام وہ حلال ہو جاتی ہے، اور تیری مت ماری گئی ہے۔ عبادت تو وہی رہتی ہے، عبادت تو ایک اللہ کی ہے۔ اب اگر کہے کہ عبادت تیری جان بچانے کے لیے اللہ میں دو کر دیتا ہوں، اب دل میں تو اللہ دو لے آ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جان اپنی بچانے کے لیے تو لقمہ حرام کھایا جا سکتا ہے، ایمان بچانے کے لیے تو بندہ دل میں یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا اللہ دو ہیں، دل میں تو نہیں نہ کہہ سکتا، باہر کہہ دے تو جان بچا رہا ہے، اندر تو ایمان بچانا۔ ایمان کیسے بچے گا؟ ہمیشہ حلال سے بچتا ہے۔ آج کل حالات بڑے خراب ہیں، گھبرانا نہ، ایک ہی کام کرنا، قرآن سنت کو نہ چھوڑنا۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ نبی رسول کی اتباع جو ہے، اتباع کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کو کہتے ہیں۔ یہ جو نبی رسول کی تعلیم ہے، یہ جب تم حاصل کرو گے، اس پر عمل کرو گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنی محبت کے لائق کر دے گا۔ یہ اللہ کی ساری محبتیں ہم نے کیا کیا؟ اللہ جانتا ہے میں عاجز نا، سچی بات ہے، آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، انتہائی غافل عمل میں انسان ہوں۔ میرے سے کدھر عمل ہوئے؟ یہ عمل کرنے والے اگر ہم ہوتے
تو یہ بزرگان نے جس طرح عمل کیے ہیں، مجھے بتائیے آپ میں سے اور میں عاجز وہ عمل کر سکتے ہیں؟ فرمایا عملوں پر نہ جانا، نہ اپنے عمل پر جانا، نہ کسی کے عمل پر جانا، فاتبعونی، میری اتباع میں اللہ کی محبت حاصل کرنا۔ وہ محبت کے لیے سارا کچھ جو کر رہا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے کوئی نہیں، جنت کے لیے ہی عمل کرنے۔ فرمایا جنت میں کوئی اپنے عملوں سے نہیں جا سکتا۔ اور نمونہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نبی کیسا رکھنے لگے۔ اس نے عرض کیا حضور آپ بھی اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا مثال چاہیے؟ او بھائی غوث کی بات کرتے ہو، کتب کی بات کرتے ہو، ابدال کی بات کرتے ہو، اور پھر بتاتے عمل ہو۔ اگر ایسی بات کرنی ہے، عمل کی اگر بات کرنی ہے، تو اللہ کے نبی کی کیوں نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اگر غوث کی بات کرنی ہے، کتب کی بات کرنی ہے، ابدال کی بات کرنی ہے، نبی رسول کی بات کرنی ہے، تو پتہ بات کیا کرو کہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اور باقی سب جتنے بھی اولیاء اعظام غوث کتب ابدال ہیں انہوں نے نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کی ہے۔ عمل کی بات اگر کرنی ہے تو اللہ کے نبی نے مثال دی ہے، اور اگر اتباع کی بات کرنی ہے تو پھر پتہ کیا کہنا ہے کہ نبی کا عمل جو ہے وہ معصوم ہے، ولی کا عمل جو ہے محفوظ ہے، ولی کے شاگرد کا جو عمل ہے وہ مفہوم ہے، اور اس کے شاگرد کا عمل مراد اور معمول ہے، اور جب تک عمل صالح ہے تو معمول ہمیشہ کی ابدی زندگی میں داخل ہو گیا ہے، اور جدھر عمل معمول نہیں ہوتا غیر معمول ہو جاتا ہے۔ آج وہ اٹھا نہیں ہے بھائی، اس کا عمل پہلے روزانہ اٹھنا تھا، زندہ تھا، آج اس کا عمل غیر معمول ہو گیا ہے۔ آج اس کے عمل کا معمول وہ جو پہلا تھا نا وہ جاری نہیں رہا، مر گیا۔ اور سنت کے بغیر تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی مردہ ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے نماز پڑھی ہے تو تعلیم نماز نہیں پڑھی، جب اس نے دنیا کی زندگی گزاری ہے حلال حرام تعلیم میں نہیں بجا لایا۔ اگر وہ تعلیم میں بجا لاتا تو بیمار بھی ہوتا تو عبادت کے اندر ہوتا، صحت مند بھی ہوتا تو عبادت کے اندر ہوتا۔ عبادت مومن کو جو بخشی گئی ہے وہ ایک ہی ہے، فاتبعونی۔ کیا؟ فاتبعونی، میرے نبی رسول کی تعلیم جو ہے اس میں عمل بجا لانا۔ تعلیم سنت میں جو عمل بجا لاتا ہے اسے کہتے ہیں عمل صالح۔ الا الذین آمنوا، پہلے ہمارا ایمان فاتبعونی کے اندر ہے، اس کے بعد وعملوا الصالحات کہ نبی رسول کی تعلیم میں عمل صالح ہوتا ہے، اس کے بغیر تو عمل صالح ہی نہیں ہوا۔ آج کل بڑے اچھے اچھے عمل بتائے جاتے ہیں، اور جیسے وہ عمل کیے جا سکتے وہ نہیں بتایا جا سکتا۔ اور بھائی، اور جس نے عمل کوئی بڑا اونچا کیا ہے اس نے اپنے لیے کیا ہے نا۔ اگر اس نے نبی رسول کی تعلیم میں کیا ہے تو اس نے اپنے لیے کیا ہے نا، اس کا بھلا ہوا ہے نا کہ میرا بھلا ہو گیا۔ اور جب میں نبی رسول کی تعلیم میں عمل صالح کرتا ہوں تو یہ تو مجھ پر فرض ہے اور ان پر بھی فرض ہے۔ اپنی قبر بنانا ہر ایک نے چھوڑ دی ہے، اور دوسری کی قبر دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ مزار بنا ہوا ہے۔ اندر اس نے جو کیا اس کے مطابق اس کو اجر ملا ہوا ہے، اس کو ملا ہوا ہے نا۔ مجھے اور آپ کو اللہ کا حکم ملا ہوا ہے، ہم نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا، اس کے مزار پر چلے گئے۔ اوے اس کے مزار پر چلے گئے ہو، اگر نہ بھی جاؤ اس کے عمل پر بھی اگر چلے جاؤ تو اس کے عمل سے تو آپ کو کچھ نہیں ملنے لگا، کیونکہ عمل پر گئے ہو تو عمل تو اگر اس نے کیا ہے تو عمل صالح ہوتا تو وہ تو آپ گھر بیٹھے کر رہے ہو، سنت کی تعلیم ہی ہوتا وہ تو آپ گھر بیٹھے کر رہے ہو، تو اس کے عمل پر آپ کب گئے ہو؟ نماز آپ نے گھر بیٹھ کر نبی رسول کی تعلیم میں پڑھی ہے، روزہ گھر بیٹھ کر تعلیم میں کیا ہے، سارا کچھ تو آپ نے گھر پہ۔ ادھر کدھر گئے ہو؟ ادھر تو ہم فاتح پڑھنے جاتے ہیں،
ادھر تو ہم ان کے درجات کی سربلندی کے لیے جاتے ہیں. اللہ ان کے اور درجات کو بلند فرما کہ انہوں نے ہمیں سنت کی تعلیم دی ہے, اور سنت کی تعلیم میں ہم عمل صالح کرنے والے ہو گئے. اور جس نے عمل صالح چھوڑ دیا ہے, لوگوں کے عملوں پر چلا گیا, اس سے اچھا تھا اپنے عمل پر چلا جاتا. اور بھائی فائدہ تو ہو جاتا نا, پیٹ تو بھر جاتا نا. اور جو دنیا دار علماء ہیں, جو دنیا دار لوگ ہیں, چلو اپنا پیٹ تو بھر رہے ہیں نا. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ عالم دین بھی اور دنیا دار بھی ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہو, آپ کو چاہنے والا ہو, اور پھر دنیا کی چاہت بھی رکھتا ہو. یہ کیسے ہو جائے گا؟ آئیے ایک بات جان لیں. کسی کے عمل پر جانے والا مارا جاتا ہے, کسی کے عمل پر جانے کی ضرورت نہیں. دو چیزیں ہیں, ایک عمل کی اچھائی ہے اور ایک عمل کی برائی ہے. جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے, عمل اچھا ہو یا برا ہو, اس کا دفتر لپیٹ دیا جاتا ہے, اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے. اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے. ذکر ختم ہو جاتا سے مراد یہ ہے کہ اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے. اب وہ کتنا بھی سبحانک اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھتا ہے, وہاں جا کر ذکر کرتا ہے, اب جو دنیا میں ثواب اس کے لیے لکھا جاتا تھا وہ ثواب نہیں ہے, ادھر حساب ہی حساب ہے. اور اگر برا عمل کر کے گیا ہے تو ہمیں منع کر دیا گیا اب اس کی برائی نہ کرو. اب اللہ کے پاس چلا گیا, اور بھائی اچھا ذکر بھی نہیں رہ گیا کہ اسے ثواب ملے, اور برا ذکر بھی اس کا منع کر دیا گیا ہے کہ وہ نہ کرو کہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے. ایک چیز رہ جاتی ہے, وہ پتہ کیا رہ جاتی ہے؟ وہ بند نہیں ہوتی. وہ ظلم ہے, ظلم. وہ ظلم ہے. کسی کے عمل کا ذکر کیا, بھئی عمل اس کا ہے, تم اپنی جان پر ظلم کیوں کر رہے ہو اپنا عمل چھوڑ کر؟ اگر اس نے اچھا کیا ہے تو اس کو ثواب اجر ملے گا, اور اگر اس نے برا کیا ہے تو اب تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اب پتہ رہ گیا کہ ایک ہی چیز رہ گئی, ظلم رہ گیا. مظلوم اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے جو اس پر ڈھایا گیا ہے, اس سے کوئی منع نہیں آیا. صرف عمل اگر میں کوئی برائی کرتا ہے, مر گیا ہے, تو اس سے منع آ گیا کہ نہ اب اس کا ذکر کرو, حساب کتاب میں وہ داخل ہو گیا. اور اگر اس نے کفر کیا ہے, شرک کیا ہے, کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, وہ تو جب تک اس کا فیصلہ عدالت میں نہیں ہو جاتا اس نے تو اس کا ظلم بیان کرنا ہی کرنا ہے. بے شک قیامت تک اسے زندگی ملی اور قیامت تک اس کا فیصلہ عدالت نہ کرے, وہ تو اس کا ظلم بیان کرتا ہی رہے گا. اسے کون منع کرے گا؟ دین سمجھ کا نام ہے. صرف دین کی سمجھ ایک ہی اللہ کے بندے کو ملی ہے. وہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ جس نے سنت کی تعلیم حاصل کی ہے. اس کے علاوہ جو سنت کی تعلیم حاصل نہیں کرتا وہ کبھی بھی ایک اللہ کے بندے میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان صرف وہ ہوا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل کے ساتھ. آئیے اس بات کو جانیں, یقین جانیں, اللہ نبی رسول آپ کے ساتھ ہے. کوئی پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہی نہ اپنے عملوں پر جاؤ اور نہ کسی کے عمل پر جاؤ. عمل صالح کرو. عمل صالح دیکھو کتنا آسان ہے. نبی رسول کی تعلیم میں عمل کرتے رہو. چلاکیوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں نیک ہو جاؤں, نیک ہو جاؤں. وہ خدا کے بندے, نیک تو اللہ تعالیٰ جس میں عیب کوئی نہیں ہے. نیک تو اللہ کا نبی رسول ہے جو معصوم ہے. ہمیں نیک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کوئی اللہ ہیں؟ ہمیں نبی رسول ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کوئی نبی رسول ہیں؟ ہاں, اللہ کے بندے ہونا ہمارے لیے اس لیے آسان ہے کہ نہ بھی ہوں گے ہم اللہ کے بندے تو ہیں نا, نہ ہو تو نا شکری ہے. نبی رسول کے امتی تو ہیں نا, نہ ہو تو یہ خدا کی مار ہے ایک قسم کی ہم پر. اور جو نہ بھی ہو تو پھر بھی ہوں,
دیکھیے نا ماں باپ ہیں ہمارے، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم نہ بھی بنے اولاد تو ان کی ہے نا۔ ایک کام اتنا آسان ہے، نہ بھی ہو تو پھر بھی ہو جائیں، اور ایک ہو کے بھی نہ ہو سکے پاگل ہی ہے۔ ہمارے پاس تو کام ہی بڑا ٹیچک سادہ سا ہے، بھئی جو کرو نبی رسول کی تعلیم میں کرو، اور آسانی نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہے، اونچی اونچی نمازیں جو اللہ نے ہمیں پڑھائی ہیں وہ تو سنت میں ہیں، اور ہم جو اپنے تئیں اونچی اونچی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے تہجد گزار ہونا چاہتے ہیں، وہ تو عمل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول کا بھی کم کروا دیا کہ اور کم اور کم اور کم، کہ ان قریب ہم آپ پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب حبیب ہوں۔ یہ محبت ہے، آئے ہائے ہائے، یہ سینے میں تب آتی ہے جب کوئی سنت کی پیروی میں عمل کرتے کرتے ایک دن اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، عمل کوئی نہیں رہ جاتا۔ وہ جو سینے میں محبوب کی محبت سنت کی وجہ سے آ گئی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اور محبوب ہوتا ہے۔ میں آج اکیلا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، ایسی بے تکلفی کہ عرض کیا جا رہا ہے کہ حضور یہ تو اپنے آپ ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے، اور یقین کرے اپنے آپ ہی سارا کچھ ہوتا ہے، اپنے آپ ہی ہاتھ بند جاتے ہیں، اپنے آپ ہی معذب ہو جاتا ہے۔ ہوتا پتہ ہے کیا؟ دل میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کر، وہاں بھی ایسی بے تکلفی عام جس طرح گھر میں ہم ماں باپ کے ساتھ محبت پیار میں رہتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر بے تکلفی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ عظمت بڑی ہے ان کی، کبریائی بڑی ہے ان کی، لیکن تعلق عام ہی ہے۔ جیسے راہ جاتے نا، کوئی عام بادشاہ، مثال ایک بادشاہ جا رہا ہو، بھیس بدلا ہوا ہو، ایسے لگے جیسے عام بندہ جا رہا ہے، سارا کچھ عام ایسے ہی ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے پتہ ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ انہیں جن کو آج عظمت اللہ ہی کا پتہ ہے، ان کو جب اللہ کا پتہ ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ میرے سائیں جی ہیں، تو مجھے بتائیے ادھر ادب کروایا جاتا ہے یا اپنے آپ ہی ادب آ جاتا ہے؟ آپ میں بیٹھ کر آپ، اگر مجھ میں کوئی کمی مجھے آپ بتانا، آپ میں بیٹھ کر کبھی عاجز نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ ادب کرا کریں، یہ کیا کریں، یہ کریں وہ کریں؟ میں آج آپ کے ساتھ کھل ڈل کے رہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں سائیں جی اتنے مطلب بے تکلف نہیں ہونا چاہیے، وہ بے ادب ہو جائیں گے۔ عاجز کو پتہ ہے بے ادب کون ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے۔ جس کو تعلیم نہیں ہوتی، علم نہیں نہ ہوتا، وہ بے ادب ہوتا ہے۔ جب وہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتا ہے نا، یہ علم ہے اللہ کا، یہ بندے کو باادب، با محبت، با رحمت بنا دیتا ہے۔ اور جو کام کرنے والا ہے وہ کام کرو، اور شاگرد کو جب تعلیم دے دو گے اسے علم ہو جائے گا، اسے کوئی آگے کہے گا تجھے کھلا، تجھے بیزتی، یہ وہ، نہ کوئی اس کی بے ادبی کرے گا، نہ استاد کی اس طرح بے ادبی ہوگی۔ ان باتوں کو نہیں ہم لیتے، اونچے اونچے عمل کر کے پتہ نہیں کیا بننا چاہتے ہیں۔ اور شیطان نے تھوڑے عمل کیے تھے، اپنے عملوں کی وجہ سے فرشتوں کا سردار ہو گیا تھا، اس میں اللہ کی محبت نہیں تھی، اللہ کے بندے کی محبت نہیں تھی، ادب نہیں تھا۔ فرمایا تجھے کس چیز نے میرے حکم کو ماننے سے منع کر دیا ہے؟ تو کہنے لگا نا خیر منہ، میرے عمل اس سے بہتر ہیں، یہ عملوں پہ نہ جانا۔ پہلا مارا اللہ کی محبت سے دور، راندہ درگاہ جو ہے وہ عملوں کا مارا شیطان ہے۔ ہمیشہ کس پر جانا؟ نبی رسول کی تعلیم میں عمل کرنا، نبی رسول کی تعلیم میں عمل کرنا، یہ عمل صالح مقبول عمل ہوتا ہے۔ یہ 5 بے شک نمازیں 100 نمازیں نہیں ہیں، قسم خدا کی یہ 5 نمازیں اتنا مقام رکھتی ہیں کہ 100 نمازوں کا ذکر ہی نہیں آتا۔ جس نے یہ 5 نمازیں ادا کر لی ہیں وہ جنت کے دروازے، جو 8 دروازے، جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ 5 نمازیں بہت بڑی نمازیں ہیں، یہ فرض ہیں، سب سے اونچی نمازیں ہیں۔ اس کے بعد ان نمازوں میں واجبات ہیں، ان نمازوں میں سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے۔
پھر ان نمازوں میں اللہ نے جو 7 نفل لگائے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی بڑی شان رکھتے ہیں۔ دوسرے مثال کے لیے 100 نفل ہوں، یہ نماز کے ساتھ جو 2 نفل ہیں ان کی شان اس لیے زیادہ بلند ہے کہ جس طرح صحابہ کی شان اس لیے زیادہ بلند ہے کہ وہ نبی رسول کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ نفل جو ہے نماز عشاء کے ساتھ، نماز ظہر کے ساتھ رہے ہیں، یہ نسبت والے ہیں۔ اور جس نے ان کو نہیں اونچا جانا، تہجدیں پڑھتا پھرتا ہے، اسے کیا پتا صبح نماز فجر پڑھتا تو تہجد رہ بھی جاتی۔ او بھائی، یہ تہجد جو فجر کی نماز اس نے پڑھی ہے، وہ اس نماز کا مقام پتہ نہیں کتنا بلند ہے۔ پتہ ہو تو بندہ بتائے نا، اتنا پتہ ہے بلند ہے، کتنا بلند ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، اسے کبھی نہ بھولنا، دین کیا ہے اور دین میں کیا ہے۔ دین کیا ہے اور دین میں کیا ہے۔ دین اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور دین ایمان کے بعد سنت کی تعلیم ایمان کا اقرار اور تصدیق عمل صالح میں ہے، یہ دین ہے۔ یہ دین ہے۔ جس نے دین اختیار نہ کیا اور جو دین میں سارا کچھ اختیار کر کے بیٹھ جائے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اقرار اور تصدیق نہ کرے لیکن سارا دین مانتا رہے، اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اب سنیے دوبارہ، دین میں نماز ہے، نماز کو دین نہیں کہہ سکتے۔ دین میں روزہ ہے، روزے کو دین نہیں کہہ سکتے کہ روزے پر ایمان، اقرار اور تصدیق کو ہی مان لے اور باقی سارا کچھ چھوڑ دے، وہ کہے میں نے دین مان لیا، تیری مت ماری گئی ہے۔ وہ تو دین میں ہے لیکن دین نہیں ہے۔ وہ دین میں اللہ پروردگار نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ارکان کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی دین مانتا ہے، تب وہ جب دین میں داخل ہوتا ہے، تب وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتا ہے، تو اسے عمل صالح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اقرار اور تصدیق کرنے کے بعد اسے نبی رسول کی تعلیم میں جو اللہ کا حکم ہے وہ بجا لایا ہے۔ اب عمل صالح تب بنا ہے جب وہ دین میں داخل ہوا ہے۔ اگر کوئی دین میں داخل نہ ہو تو دین میں روزہ تو ہے، دین میں نماز تو ہے، دین میں حج تو ہے، دین تو نہیں ہے نا یہ، اور یہ دین تو نہیں ہے نا۔ پہلے دین تو اختیار کر لو، پھر نماز نماز ہوگی، روزہ روزہ ہوگا۔ ورنہ عالم دین، بڑا سخی، بڑا شہید، بڑا قاضی، یہ سارے کے سارے سب سے پہلے اوندے منہ جہنم میں داخل کیے جائیں۔ اور جس نے دین اختیار کیا، کھاتی کھجور منہ سے نکال کر پھینک دی یا کھجور ہاتھ میں پھینک دی اور اللہ کی راہ میں دین کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کیوں؟ وقت ہی نہیں آیا۔ دین میں داخل ہو گیا، کوئی وقت ہی نہیں آیا عبادت کا، جنت میں چلا گیا۔ فرمایا تمہارے بھائی نے کیا تو کچھ نہیں ہے، ایمان، دین میں داخل ہونے کے بعد شہید ہو گیا، جنتی ہو گیا۔ یہ ہے بابا، اور دین کو اختیار کرو، دین میں داخل ہو جاؤ کہ فَادْخُلِي فِي السِّلْمِ کافہ، اور پہلے دین میں تو داخل ہو جاؤ۔ دین میں داخل ہونے کے بعد اب داخل ہو گیا ہے، اس نے اللہ کے بندے پر ایمان لیا ہے، تو اب اللہ کا بندہ کیا دیتا ہے اسے تعلیم، اسے سنت دیتا ہے اپنی۔ ہم نے پتہ نہیں سنت کس کو جانا ہوا، میں تو آج تک اللہ جانتا ہے، آپ کے سامنے بھی اس کے علاوہ بھی سنت کا ذکر، تعلیم کا ذکر کرتا ہوں، اور جب میں پوچھتا ہوں کہ جی سنت بتائیے کیا ہے، تو وہ پتہ کیا بتاتا ہے؟ تعلیم نہیں بتاتا، وہ عمل بتاتا ہے۔ یہ جو میں اور آپ عمل کر رہے ہیں یہ سنت ہے۔ سنت دینے والا ایک ہی اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہی جب آئی تو وہی کی تعلیم ایک ہی اللہ کا بندہ ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ مرزا قادیانی ہو جاتا ہے، اور جو اس کو مانتا ہے وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ ایک ہی اللہ کا بندہ وہی کی تعلیم دینے والا ہے، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سنت بتاتے ہیں عمل کو۔
عمل بھی کبھی سنت ہوا ہے. عمل کی شان اور ہے اور سنت کی شان اور ہے. سنت کی شان میں عمل نہیں رہ جاتا. کیا ہو جاتا ہے؟ عمل صالح ہو جاتا ہے. ایسے ہی سمجھ لو جیسے کوئی مردہ ہو, کوئی محیی اسے زندہ کرنے والا آ جائے تو کہیں گے یہ بھی مردہ کی طرح ہے. وہ مردہ کی طرح نہیں ہے, مردہ کو زندہ کرنے والا ہے. وہ زندہ لوگوں کی طرح ہے, خود زندہ ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے. اسی لیے فرمایا جب عمل معمول ہو تو پتہ یہ کون سا عمل بتایا گیا؟ جب عمل معمول ہو, وہی عمل کیا گیا ہو. جیسے کوئی رات کو سوتا ہے, صبح کو جاگ پڑتا ہے, پھر رات کو سوتا ہے, صبح کو جاگ پڑتا ہے, اور یہ عمل معمول کے اندر ہے. اور جب کوئی رات کو سو جائے اور صبح کو دوبارہ نہ جاگے تو یہ عمل غیر معمول ہو گیا ہے. اسی طرح عمل صالح جب وہ دوبارہ کرتا ہے تو یہ عمل معمول ہوتا ہے. یہ عمل معمول ہوتا ہے. اس لیے سنت ہمیں ابدی زندہ کر دیتی ہے. یہ دنیا میں رہے تو اس کا عمل معمول ہوتا ہے, عمل صالح ہوتا ہے, عبادت کا عمل ہوتا ہے. اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو تب عمل اس کا معمول ہوتا ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ عبادت نہیں ہوتا. اس وقت عمل معمول جو ہوتا ہے اپنے محبوب کا مشاہدہ ہوتا ہے, اپنے محبوب کا, اللہ نبی رسول کا مشاہدہ. اور جو دنیا میں آنکھیں رکھتا ہے وہ کل قیامت والے دن بھی آنکھیں رکھتا ہے. اور جسے آج دنیا میں اپنے محبوب کا مشاہدہ نہیں ہوا تو اس نے مشاہداتی علم کیوں نہیں اللہ کے بندے کی صحبت میں حاصل کیے؟ ابدی زندگی میں کیوں داخل نہیں ہوا؟ اسے منع کیا گیا تھا. ابدی زندگی کا علم, مشاہداتی علم پنگوڑے سے لے کر قبر تک ہے, یا اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب اللہ پاک سمجھ دے دے, اللہ اپنا بندہ دے دے. تو پھر اللہ کے بندے کی صحبت سے ناغہ نہ کرو, ان کے ساتھ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہو جاؤ. کیونکہ یہ مشاہداتی علم جب تک مشاہدہ ملتا رہتا ہے تو مشاہداتی علم ہو رہا ہے. اور جس دن حکم میں مشاہداتی علم والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو وقت میں اللہ چاہتا ہے تو مشاہدہ اور دیتا چلا جاتا ہے, ورنہ مشاہداتی علم اس کا مکمل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ اللہ نبی رسول کے مشاہدے میں داخل ہوتا. یہ دو علم ہے نا, دو علم ہیں. ایک علم جو ہے وہ حکمی ہے, وہ عبادت کا علم ہے, سنت. اور دوسرا مشاہداتی علم ہے, اپنے محبوب کے مشاہدے کا علم ہے. یہ دونوں علم دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ایک مشاہدے سے ہوتا ہے, ماں کو دیکھتا ہے تو مشاہدے سے حج مبرور کا ثواب ہو جاتا ہے. اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے تو اللہ کے بندے سے اللہ کا مشاہدہ ہو جاتا ہے. علم حاصل کیا ہوگا تو یہ ہے نا, علم ہی نہیں حاصل اس نے کیا. پھر اللہ کا بندہ عمل کی تعلیم نہیں دیتا, وہ سنت کی تعلیم دیتا ہے. سنت کی تعلیم میں عمل صالح, اگر عبادت کوئی کرتا ہے تو یہ عمل صالح ہوتا ہے, اور محبوب کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ عمل صالح ہوتا ہے. اور اگر محبوب کا مشاہدہ نہیں ہوا تو عمل صالح کیسے ہو گیا؟ اور عبادت ادا نہیں ہوئی تو عمل صالح کیسے ہو گیا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ عطائیں ہیں, بڑی بزرگیاں ہیں. یہ تکلیف میں نہ پڑھو کبھی بھی, تکلیف میں پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. لا یکلف اللہ وسعا, لا یکلف اللہ, اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا, الا وسع, بس اتنی دیتا ہے جتنی کسی میں اٹھانے کی ہمت جرت ہوتی ہے, طاقت ہوتی. تو اس لیے کبھی بھی پڑھو. صحبت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو اس محبت کے اندر کیا کرو؟ محبت کی باتیں کرو. ادھر بھی وہی محبت کی باتیں, ادھر بھی تو ان کے ساتھ محبت کی باتیں کرنا ہے. اور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو محبت کی باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں جن کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. اور جب میاں بیوی کے پاس ہوتا ہے, بیوی میاں کے پاس ہوتی ہے, تو ادھر کیا کرتے ہیں؟ ادھر ہی محبت کی باتیں ہی کرتے ہیں. اور جب اللہ نبی کے ساتھ ہم ہوں گے تو ادھر کیا کریں گے؟ ادھر عبادتیں کریں گے. عبادتیں تو ادھر ہی ہیں نا, کہ محبت کی باتیں عبادت میں ہیں, اور ادھر جب وہ خود ہوگی ادھر ان کے ساتھ محبت کی باتیں کریں گے. اور یہ محبت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے, تکلیف کے لیے تو کوئی پیدا نہیں ہوا.
ایسی خام کا تکلیف کے لیے ہم عملوں میں پڑ گئے نا، مشقت کے اندر پڑ گئے. ہمارا تو عمل ہی بڑا مزیدار ہے. حلال کھانا کھاؤ مزے لے لے کر، کتنا آسان ہے. حرام سے بچو، کیونکہ حرام سے بچنے کا بڑا فائدہ آسانی ہے. وہ جس کا اٹھایا ہوگا وہ اٹھا کے لے جائے گا، مارے گا، کٹے گا، برا حال کر دے گا. عدالت علیحدہ مجرم بنائے گی، وہ ایسی تکلیف ہوگی، اور جیتے جی کبھی سکھ نہیں ملے گا. ہمارے حلال اختیار کرنے اور حرام سے بچنے میں جو ہمیں مزہ ہے وہ تو اللہ ہی جانے بس.